اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائی تو ان کا ایثار تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا وقت قریب آیا تو ازواج مطہرات نے جو بہت سی باتیں پوچھی تھی اس میں ایک یہ پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہمارا خیال کون رکھے، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا تو تھا نا. یہی ہوتا نا، بیٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کا خیال رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے زیادہ نیک انسان آپ کا خیال رکھے گا. تو تمام ازواج مطہرات کے اخراجات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے برداشت کی اور ہر سال ان کو حج اور عمرے پر بھجوانا. ان کو جو اللہ نے مال دیا تھا وہ مال لوگ تو خرچ کرتے ہیں، انہوں نے لٹایا دونوں ہاتھوں سے. اس کے باوجود اتنا کچھ انہوں نے چھوڑا کہ بخاری کے اندر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میراث انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، اتنا بڑا چھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تراویح میں قرآن پاک سن رہے ہیں. ویسے بھی اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن پاک اخلاقی اعتبار سے جو تعلیم ہمیں دیتا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. معاشرہ تو جب ہی اچھا بنے گا جب وہ اخلاقی تعلیم جو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مل رہی ہے ان تعلیمات کو سنیں اور اس کے اوپر توجہ دیں. آج ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ حقیقت میں اسلام کا ایک روشن باب ہے، روشن ماضی ہے مسلمانوں کا. لیکن ان کا جو اتنا بلند اخلاق تھا، کردار تھا، اس کے پیچھے قرآن پاک کی تربیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. قرآن پاک میں یہ آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد آپ نے بہت سی اصطلاحات قائم کی ہیں جو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے مواخات کی. مواخات کا مطلب یہ کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے باہر مکہ سے یا کسی اور علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو ان کے لیے مدینہ میں کوئی انتظام نہیں تھا، نہ رہائش کا انتظام تھا، نہ کوئی کاروبار کا تھا، کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ باہر سے ہجرت کر کے آتے تھے کہ مدینہ منورہ کے کسی بھی لوکل رہنے والے مسلمان کے ساتھ اس کی مواخات قائم کرتے، بھائی چارہ جس کو کہتے، اور بلاتے اور اس کو کہتے کہ یہ تمہارا بھائی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے. بڑی قربانی ان کا، بڑا مکہ میں بھی کاروبار تھا، بیوی بچے بھی وہاں رہ گئے، سارا سب کچھ وہاں رہ گیا. ان کی مواخات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. ایک بوڑھے صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو یہ میں صرف ایک واقعہ سنا، تمام صحابہ کا یہی حال تھا. تو حضرت سعد سے جب ان کی مواخات قائم ہوئی اور پتہ چل گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ربیع کے بھائی بن گئے، حضور نے بنا دیا. اب حضور نے تو ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہوا ہے نا، آپ نے فرمایا نا المسلم اخو المسلم.
اللہ نے جب بنا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایک الگ بات ہے کہ ہم آج ان رشتوں کی لحاظ نہیں کرتے، پاس نہیں رکھتے، لیکن صحابہ نے ان رشتوں کا بڑا خیال رکھا، حالانکہ وہ کوئی خونی رشتے نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا بھی نہیں تھا، پہلی مرتبہ دیکھا مدینہ منورہ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنا دیا۔ تو ان کے دل میں کیا ایثار تھا، کیا جذبہ تھا، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ آپ نے ان کو میرا بھائی بنایا، تو اب مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا۔ تو آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا، بولا آ جاؤ۔ اس وقت تک پردے کے اتنے احکامات نہیں اترے تھے۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھو جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دوں گا، جب اس کی عدت ختم ہو جائے تم اس سے نکاح کر لینا، اور یہ میری دکانیں ہیں، یہ میرے گھر ہے۔ حضرت سعد میں کبھی مالدار صحابی تھے، جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں نے جو ہجرت کی ہے وہ اس لیے نہیں کی کہ میں یہاں آ کر آپ کی بیوی سے نکاح کروں یا میں آپ کا ادا مان لوں، میں نے ہجرت اللہ کے لیے کی ہے، اور میں اپنی ان سب تکلیفوں کا جو میں نے اسلام کے لیے برداشت کی ہے اس کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہوں، کسی سے نہیں چاہتا۔ بس آپ کو میرا بھائی بنائے، آپ میری اتنی رہنمائی فرما دیں کہ مدینہ منورہ کے اندر مارکیٹ کہاں پہ لگتی ہے، میں جا کر خود وہاں اپنے لیے کوئی محنت مزدوری کروں گا، اپنا کما کے کھا کر۔ وہاں چلے گئے مارکیٹ میں۔ اب دیکھیں کتنے بڑے تاجر تھے مکہ کے اندر، اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے، لیکن محنت کے اندر وہ کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کے اندر کتنا اونچا مقام تھا، اپنے علماء سے سنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شورا بنائی تھی 6 بندوں کی، تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر 3 بندے ہو گئے تو فیصلہ خلافت کا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو ان کو ایک کو 2 شمار کرنا، اتنا اونچا مقام۔ تو یہ مقام انہوں نے پایا اپنی اخلاص کی بدولت۔ تو وہی ہوا، انہوں نے کہا کہ جی میں مارکیٹ میں گئے، اور وہاں بھی جا کر ایک بندے سے وہ کام کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، پنیر بیچ رہا تھا، گھی بیچ رہا تھا۔ اس کو جا کر کہا کہ میں اس طرح سے آیا ہوں اور تم مجھے قرض دے دو یہ تھوڑا سا سامان، اور میں شام کو یہ پیسے تمہارے لوٹا دوں گا۔ اسے تھوڑا سامان دیا اور مدینہ منورہ کی گلی میں بیچتے رہے، گلیوں میں۔ اس میں جو ان کو بچت ہوئی وہ الگ رکھی اور اس بندے کا قرضہ ادا کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنا کام چلایا، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائی، تو ان کا ایثار تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا وقت قریب آیا، تو ازواج مطہرات نے جو بہت سی باتیں پوچھی تھی، اس میں ایک یہ پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہمارا خیال کون رکھے، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا تو تھا نا، یہ ہوتا نا بیٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے زیادہ نیک انسان آپ کا خیال رکھے گا۔ تو تمام ازواج مطہرات کے اخراجات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے برداشت کی، اور ہر سال ان کو حج اور عمرے پر بھجوانا۔ ان کو جو اللہ نے مال دیا تھا وہ مال لوگ تو خرچ کرتے ہیں، انہوں نے لٹایا دونوں ہاتھوں سے، اس کے باوجود اتنا کچھ انہوں نے چھوڑا کہ بخاری کے اندر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میراث انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، اتنا بڑا چھوڑا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتے بنائے، قائم کیے، آج وہ احادیث قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے بھی ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان رشتوں کا پاس رکھیں، خیال رکھیں، تو اس طرح سے ہم پھر اللہ کے ہاں اپنے ایمان کو ایک سچا اور صحیح ایمان ثابت کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب